انسانوں کے مینٹل لیول کے حساب سے بات کرتا ہے. اللہ ہم سے بات کرتے ہیں کس کے حساب سے؟ ہمارے لیول کے حساب سے. اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک بلڈر نے بڑا خوبصورت بنگلہ بنایا, اربوں خربوں روپے خرچ ہو گئے, کچن, باتھ روم, واش روم, سوئمنگ پول بڑا زبردست بنا کے, بڑی محنت لگی اس کی, اور بڑا شاندار عالیشان بنگلہ بنا کے آپ نے پوچھا کیوں بنایا؟ کہے گا بھائی میں نے اس لیے بنایا میں بزنس کروں, یا اس میں اپنی فیملی کے ساتھ رہوں, یا اس کو رینٹ پہ دوں. آپ کہہ رہے ہیں ابے نہیں, تو فارغ بیٹھا ہوا تھا, تو نے ٹائم پاس کرنے کے لیے بنایا. تو جواب میں کیا کہے گا؟ بھائی میں نے ٹائم پاس کرنا ہوتا, میرے پاس ٹائم پاس کے اور بہت سارے طریقے ہیں, بہت سارے طریقے. میں فٹ بال کھیل لیتا, میں ویڈیو گیم کھیل لیتا, میں مفتی طارق مسعود کا بیان سن کے استغفر اللہ 4 کہنے والا تھا, تو کچھ بھی کر سکتا تھا میں. تو 4 شادیاں کوئی ٹائم پاس کرنے کے لیے نہیں کرتا, یہ میں بتا دوں آپ, کیونکہ جس نے 4 شادیاں کر کے ٹائم پاس کرنے کی کوشش کی نا, اس کے ٹائم کے علاوہ سب کچھ پاس ہوگا, ٹائم نہیں پاس ہوگا اس کا. کہے گا میں مروں کب؟ تو سب کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا, ڈر نہ جائیں آپ لوگ, ڈرنا نہیں ہے آپ لوگوں نے. تو اچھا کیا مسئلہ ہے؟ تو اللہ میاں نے بھی یہ کہا کہ اگر ہم نے یہ سب انٹرٹینمنٹ کے لیے کرنا ہوتا تو ہم کچھ اور کر لیتے. اللہ تو نہیں کر سکتا تھا انٹرٹینمنٹ کا کوئی کام, لیکن ایک ہمیں سمجھانے کے لیے یہ نہیں کرتے کہ ہم اتنی بڑی کائنات دیکھو, اس کی وسعتیں دیکھو, سائنسدان حیران ہیں جتنا آگے جاتے ہیں کائنات بڑی سے. پہلے سمجھا جاتا تھا کہکشاں, ایک کہکشاں ہے, پھر پتا چلا اور ایک کہکشاں میں لاکھوں کروڑوں چاند ستارے سورج ایسے جیسے ریت کے ذرے. پھر پتا چلا جی ایسی تو اربوں خربوں کہکشائیں ہیں, اور وہ سب آپس میں کیا ہیں؟ مربوط ہیں. پھر پتا چلا جی ایک اور اس طرح کا نظام ہے, پھر ایک اور اس طرح, پتا نہیں یہ ختم ہی نہیں ہو کے دے رہی کائنات, ختم ہی نہیں ہو کے دے رہی. اتنی بڑی کائنات, اس میں ایک چھوٹی سی ذرے برابر زمین, لیکن اس میں انسان کو اپنی قدرت کا ایسا شاہکار بنا کے کہا کہ ساری کس کے لیے ہے؟ اے اللہ اتنی بڑی کائنات ہمارے لیے مسخر کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اتنا پروٹوکول دینے کی کیا ضرورت تھی؟ ہم تو اتنے سے کیڑے مکوڑوں کی طرح بھی نہیں ہے اس کائنات میں. اللہ کہتے ہیں کہ تمہارے جو کام میں نے لگایا ہے نا, وہ کام بہت اونچا کام ہے. وہ کام کیا ہے؟ آزمائش. کون اچھا بن کے آتا ہے اور کون برا بن کے آتا ہے. اچھے کو ایسی کامیابی ملے گی جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی, نہ کسی کان نے سنی, اور نہ کسی کے دل میں اس کا وہم گزرا. اور برے کو ایسی ناکامی ملے گی جو نہ کسی کان نے سنی, نہ کسی آنکھ نے دیکھی. تو میرے بھائی یا تو کچھ بھی نہیں ہے, یا پھر اللہ کی باتیں کیا ہیں؟ ٹھیک ہے. تو اس لیے اب 2 نظریوں میں بہت زیادہ ٹکراؤ ہے, کیونکہ ایک تھیوری ایسی ہے جو آپ کو بالکل ٹینشن فری بنا رہی ہے. وہ تھیوری ہے گورے کی کہ کوئی آخرت پاخرت کچھ نہیں ہے, مولویوں کی باتیں. وہ آپ کو کیا کر رہی ہے؟ بالکل ٹینشن فری. ابا اولڈ ہاؤس, ابا ہے ہی نہیں, ابا ان کے یہاں تو ابا ہی نہیں ہے نا بھائی. اتنا ٹینشن فری کہ ابا تو جب شادی ہوگی تو ابا ہوں گے نا, بغیر شادی کے پیدا ہو گئے تو ابا ہوتے بھی ہیں نہیں بھی ہوتے, یہ بھی ٹینشن نہیں لینی. بس سائنسی ترقی کرو, آپ چیزیں ایجاد کرو, بم پھاڑو, مریضوں کا علاج کرو, شوگر کی میڈیسن ایجاد ہو گئی, کورونا کی ویکسین ایجاد ہو گئی, لائف کو انجوائے کرو, پیسے کماؤ, اور مر کے چلے جاؤ. وہ الگ بات ہے انجوائے کر نہیں پا رہے ہیں کیونکہ فطرت سے بغاوت کر لی نا. دوسرا بھائی پیغمبروں کی دعوت ہے جو قرآن بار بار کہہ رہے ہیں, ایک ہی بات کر رہا ہے, الف لام میم سے لے کے اب تک جو میں نے سمجھا ہے نا, وہ ایک ہی بات کر رہا ہے. آخرت ہے, موت کے بعد زندگی ہے, اس کائنات کو میں نے پیدا کیا ہے, خود بخود پیدا نہیں ہوئی ہے. کبھی کیا مثال ہے, کبھی کیا مثال ہے, کبھی جانوروں کی مثال ہے, کبھی جناب گھوڑے کی مثال, کبھی خچر کی مثال, کبھی گائے بھینسوں کی مثال, کبھی انار کی مثال, کبھی انگور کی مثال. وہی مثال اللہ نے قرآن میں چھوڑ, مکھی اور مچھر کی مثال. ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضا, اللہ مچھر کی مثال بیان کرتے ہوئے شرماتا نہیں ہے. شرم اس چیز پہ آتی ہے جو گھٹیا چیز کی مثال دی جائے. اللہ کہتے ہیں یہ مچھر دیکھنے میں گھٹیا لگتا ہے, لیکن ذرا اس پہ ریسرچ کرو تو تم کہو گے جس نے بنایا ہے وہ بڑا صاحب کمال ہے. آپ کو پتا ہے مچھر کے اتنے سے سر میں 100 آنکھیں ہوتی ہیں, 100 ڈیجیٹل کیمرے لگے ہوئے ہیں. ایک ڈیجیٹل کیمرہ خود نہیں بن سکتا, اتنی سی کھوپڑی میں 100 کیمرے کیسے فٹ ہو گئے؟ یہ ارتقاء کے نتیجے میں ایوالو ہو کے نہیں ہوئی. یہ ایک ڈیجیٹل کیمرہ ایوالو ہو کے وجود میں آیا اب تک؟ ابے کہیں وہ پڑا ہوا تھا پلاسٹک اور لوہا شوہا پڑا ہوا تھا اور ریت پڑی ہوئی تھی تو پگھل پگھل کے نا کروڑوں خربوں سال میں کیمرہ وجود میں آ گیا. کبھی کہا سائنسدان نے ایسی کوئی پھینکی؟
यार अभी तुम हंस रहे हो, जब ये यूनिवर्सिटी में जब कोई प्रोफेसर फेंक रहा होता है तो तुम्हें उस वक्त हंसी नहीं आती। यूनिवर्सिटी में जो मुल्हिद प्रोफेसर हैं वो डार्विन के नजरिया बड़ी संजीदगी से पढ़ाते हैं ना, कभी किसी को हंसता हुआ देखा आपने वहां पे? क्यों? आप पे एक जादू होता है यार, यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर साहब झूठ नहीं बोल सकते। लेकिन वही प्रोफेसर अगर ये कह दे कि ये जो डिजिटल कैमरा है, आप पूछें सर ये कैसे वजूद में आया, तो भाई ऐसे वजूद में आया कि वंस अपॉन अ टाइम एक रेत पिघली थी, खरबों साल में ना पिघल के शीशा बन गई, फिर तूफान आते रहे दुनिया में तो वो शीशा जुड़, लेंस यूं करके आके आपस में जुड़ गए, फिर एक तूफान आया था, खरबों करोड़ों, साइंसदानों के पास सालों की कमी नहीं होती है, ध्यान में रखना। आप कह दो ना ये कैसे इत्तेफाक हो गया, कहते हैं 20 करोड़ साल में हुआ, तो 20 करोड़ में तो कुछ भी हो सकता है, 20 करोड़ साल में तो बागी बीबी भी वापस आ सकती है भाई। हम तो लोगों को ये बता रहे होते हैं बेगम भाग गई, हम कहते हैं 1-2 साल में आ जाएगी, 2 साल 3 साल 4 साल आ जाएगी इंशाल्लाह, कहीं नहीं जाने वाली। नहीं आई तो आप मर जाओगे इस दौरान, तो जरूरत ही नहीं रहेगी आपको। तो करोड़ों अरबों साल में ये हुआ ये हुआ, अबे भाई कुछ भी हो, आपने प्रोफेसर साहब से पूछा ये कैमरा कैसे बना, वो क्या ऐसे बन गया, आपको इतनी जोर की हंसी आएगी, आप बोलोगे सर आप वाकई आर यू सीरियस रियली सर, आप नहीं गुटखा ऐसा तो नहीं आज गुटखे का नागा हो गया हो आपका, चाय ना मिली हो आपको, बल्कि ये तो आइस का केस लग रहा है, ये चाय वाय से नहीं होता ऐसे। सर आज छुट्टा लगाना तो नहीं भूल गए आप? लेकिन वही प्रोफेसर जब उससे बड़ा झूठ बोलता है कि वसीम खुद वजूद में आया है खरबों साल में, एक सेल था जो तरक्की करते करते बंदर बना और होते होते इंसान बन गया, ओ भाई इससे ज्यादा हंसी आनी चाहिए। सर कुछ खुदा का खौफ करो, कुछ फेंकने से पहले सोचा करो किससे बगावत कर रहे हो, तुम खुदा से लड़ रहे हो जिसने बना के कहा कि बताओ अम खुलिकू मिन गैरि शैइन अम हुमुल खालिकून, खुद से बने हो या ऑटोमेटिक बन गए, ये तुमने अपने आप को बनाया है? इसका जवाब है ना हम ऑटोमेटिक बने हैं ना हमने बनाए, बनाने वाला कोई और है। ये तो बड़ा जबरदस्त लतीफा है कि ऑटोमेटिकली वजूद में आकर, और डार्विन के नजरिए को जो मानते हैं ना, आपने तो सिर्फ इतना सा नजरिया पढ़ा है, जरा आप उसकी डिटेल में जाओ तो लतीफों की पूरी किताब बन सकती है, वो पूरी लतीफों की किताब। ये चीते पे इतने खूबसूरत डिजाइन कैसे बन गया? वो कहते हैं ये ऐसी जगह बैठा करता था कि सूरज की रोशनी जो है ना वो छन के आती थी, कई साल तक ये चीज उसकी जीन्स में शामिल हो गई, तो जहां जहां रोशनी लगती थी वो ब्लैक हो गई, जहां जहां रोशनी लगती वो व्हाइट हो गई। बे कौन सा चीता है जो एक ही डिजाइन एक ही तमीज से इतना दरख्त के नीचे बैठता रहा कि नस्लों में उसकी वो चीज ट्रांसफर हो गई? तो ये तुम्हें भी जहन्नम का ईंधन बनाएंगे, खुद भी जहन्नम में जाएंगे। साइंस से को फॉलो करो, साइंसी तरक्की से फायदा उठाओ, साइंस को अपना बाप बनाने की कोशिश मत करो। इतना नहीं फ्री कराओ कि खुदा के मुकाबले में साइंसदानों को ले आओ तुम, ये खुद भी जहन्नम का ईंधन बनेंगे, तुम्हें भी मरवाएंगे। ये भी कुछ है, ये जो किताब है ना पैगंबरों को जो अल्लाह ने लाखों पैगंबरों को भेजा, ये भी एक हकीकत है। इसको भी जनाब थोड़ी सी इसकी तरफ भी तवज्जो की कोशिश करो कि क्रिएटर क्या कह रहा है, बनाने वाला क्या कह रहा है। तो बनाने वाला कह रहा है वमा खलक़नस समाअ वल अर्ज़ वमा बैनहुमा लाइबीन, हमने इस कायनात को खेल तमाशे के लिए पैदा नहीं किया, आजमाइश है इंसान की। तो आगे अल्लाह कुरान में क्या फरमाते हैं, बल नक़ज़िफ़ु बिल हक़्क़ि अलल बातिल, अल्लाह कहते हैं हम हक को बातिल पे दे मारते हैं, ठीक है ना। तो बातिल नजरियात पे हक को क्या करते हैं, दे मारते हैं। फयदमग़ुहु, और हक उस बातिल का दिमाग बाहर निकाल देता है। ये एक मुहावरा है, जैसे कोई बंदा चिपक गया हो, आप जान ना छोड़ रहा हो, तो आप क्या कहते हैं, यार इसको 2 लात मार या इसके सर पे घूंसा लगा और इसकी खोपड़ी जो है ना दिमाग बाहर निकाल दे। क्या मतलब, इसे पनपने के काबिल मत छोड़, इसको ऐसा छोड़ ही नहीं कि ये दोबारा यहाँ का रुख करे। अल्लाह कहते हैं अपनी तारीफ कर रहा है खुदा कि मैं जब कुरान में अपने होने के, अपनी तौहीद के और आखिरत के दलाइल बयान करता हूँ, ये दलाइल ऐसे नहीं है कि हक जाके बातिल को समझाना शुरू करे और कहे कि एक्सक्यूज मी सर अब हक आ गया है, अब आपके लिए यहाँ ठहरने की जगह नहीं है, आप तशरीफ ले जाना चाहते हैं तो ले जाएं, नहीं ले जाना चाहते तो आपकी मर्जी है। अल्लाह कहते हैं हमारे दलाइल ऐसे नहीं होते। नक़ज़िफ़ु बिल हक़्क़ि अलल बातिल, हमारा स्टाइल ये होता है कि हक को उठा के बातिल की खोपड़ी पे मारा और उसके भेजा निकाल दिया बाहर। ऐसे दलाइल नहीं आ रही समझ में, तो फिर जैसे चल रहे हो वैसे ही चलते रहो। ऐसे दलाइल हैं कुरान के उठा के, वो एक मुल्हिद फेंक रहा था लंबी लंबी कि जरूरी नहीं है इस कायनात को खुदा ने बनाया हो सकता है कोई और सैयारा हो जहां कोई बड़े बड़े साइंसदान बैठे हो पूरा सेटअप चला रहे हो। अबे वो साइंसदान किसने बनाए फिर?
کوئی نہ کوئی آخر میں ذات تو ایسی آئے گی جو سبب کی محتاج نہیں ہے, جو خود بنانے میں کسی اور کی محتاج نہیں ہے, وہ مخلوق نہیں ہے, وہ خالق ہے. تو ایسا خدا سے, کیونکہ مسئلہ سارا یہ خدا کو ماننے سے مسائل بہت کھڑے ہو جاتے ہیں. خدا کو ماننا پڑا تو پھر شراب چھوڑنی پڑے گی, پھر زنا چھوڑنا پڑے گا, پھر خاندانی نظام کو پروموٹ کرنا پڑے گا, پھر 2 بچے ہی اچھے والا فلسفہ نہیں چلے گا, پھر تو جرم ہو جائے گا یہ کہ جس خدا نے ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کیا وہ تیسرے پہ بھی پیدا کرتا ہے, رزق اس کے ہاتھ میں ہے. بہت ساری چیزیں چینج کرنا پڑیں گی, نماز پڑھنی پڑے گی, زکوٰۃ دینی پڑے گی, صدقات و خیرات کرنے پڑیں گے, بہت کچھ ہے آگے. تو جیسے پوری شریعت کی ایک تفصیل ہے, تو انسان نے بہترین راستہ تیار کیا, نکالا کہ یار اللہ کو ڈکشنری سے نکالو اور لائف کو کیا کرو, انجوائے کرو. پھر کوئی چھٹا لگا رہا ہے سکون حاصل کرنے کے لیے, کوئی بوتلیں پی رہا ہے, بالآخر مرتا بے سکونی میں ہی ہے. میں نے خدا کی قسم دونوں طبقوں کو دیکھا ہے, لبرل لوگوں میں بھی میں رہا ہوں, مولویوں میں بھی. آپ مولویوں کو جتنا مرضی بلا کہو نا, میں نے ٹینشن فری مولوی ہی دیکھے ہیں. ٹینشن دیتے بہت ہیں, فتوا لگا کے نا ادارے اسلام دکھا رہے, ٹانگیں چوڑی کرو, پتلی کرو, اگلے کے پاس جاؤ گے کہ رفع الدین کرو, کہہ رفع الدین نہیں کرو. ٹینشن کیا کر رہے ہیں, پارسل خود نہیں لیتے ٹینشن. لوگ تھک جاتے ہیں نا, یار وہ کہہ رہے طلاق ہو گئی ہے, وہ کہہ رہے نہیں ہوئی ہے, وہ کہہ رہے یہ ہے, یہ ٹانگیں ایسے کرو, وہ کہہ رہے ایسے کرو. تو پبلک تو آتی ہے ٹینشن میں, لیکن خود میں نے مولوی کو کبھی ٹینشن میں نہیں دیکھا. خیر یہ اچھی بات نہیں ہے دوسروں کو ٹینشن دینا. خودکشی کا ریشو بتاؤ مولویوں میں نظر آیا کہیں آپ کو؟ حالانکہ تنخواہیں کیا ہوتی ہیں, تھوڑی تھوڑی. میں جب یہاں آیا نا 2007 میں, میری 4,500 تنخواہ تھی یہاں پہ. 2-3 سال تک 4.5 رہی ہے. مجھے بولا بھی نہیں میں نے, کہا یار کچھ خدا کا خوف کرو یار, 4.5 میں تو 2-3 گٹکے کے علاوہ کچھ بھی نہیں آتا. پھر بھی ہم خوش تھے. 2 بیگمیں تھی ہماری. یہ مسجدوں کی تنخواہوں کے حالات ہیں. تنخواہ کے اضافے پر بیان بھی نہیں کرتا تھا کہ لوگ سمجھیں گے یہ اپنے بارے میں کر رہا ہے. تو ایسے حالات ہیں. لیکن یاد رکھو ہر فیلڈ میں دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں. مولویوں میں جہاں 1 نمبر ہے 2 نمبر بھی ہیں. تو سارے مولوی اچھے نہیں ہوتے. جیسے ڈاکٹروں میں 2 نمبر ہے, وہ میں بتا دوں کہ وہ اصل میں مولوی ہوتے نہیں ہیں. وہ 2 نمبر لوگ مولویت کا لیبل لگا لیتے. اس فیلڈ میں کرپشن بھی بہت ہے. مسجدیں بک رہی ہیں باقاعدہ. ابے 5 کروڑ کی تو یہ مسجد لے لے, تو کیا مطلب 5 کروڑ کی کیوں لے رہا ہے اپنے؟ اس کو پتا ہے کہ 5 کروڑ کی مسجد میں پھر جو چندہ آئے گا وہ 6 کروڑ کا آئے گا. وہ ایسے کیلکولیشن چل رہی ہے. بزنس ہو رہا ہے, سب جگہ نہیں لیکن بعض جگہوں پہ ہو رہا ہے. تو خیال کیا کرو اس میں, صرف داڑھی پگڑی دیکھ کے نہیں اعتماد کر لی. خیر ہم آگے چلتے ہیں. تو اللہ میاں نے کیا فرمایا, بل نقذف بالحق فیدعل الباطل, ہم حق کو باطل کی کھوپڑی پہ دے مارتے ہیں. آگے اللہ فرماتے ہیں, وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون. تمام پیغمبروں کو ایک ہی دعوت دی گئی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. اس کلمے میں اللہ کا وجود بھی ثابت ہو گیا, اس کلمے میں اللہ کا ایک ہونا بھی ثابت ہو گیا, اس کلمے میں یہ بھی ثابت ہو گیا کہ اس کی عبادت کی جائے گی. صرف اس کا وجود پر ایمان لانا کافی نہیں ہے, اس کو مان کے اس کی اطاعت کی جائے گی, اور صرف اسی کی جائے گی, اس کے علاوہ کسی اور کی نہیں کی جائے گی. یہ ساری چیزیں, تو یہ 4 دعوے ہیں جو تمام پیغمبروں نے کیے ہیں, اور اللہ کا بنیادی مقصد اس کائنات کو بنانے سے یہی سمجھانا ہے. آگے اللہ تعالیٰ نے پھر بہت سارے پیغمبروں کا تذکرہ کیا. اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہم. اللہ فرماتے ہیں کافر یہ نہیں دیکھتے کہ کائنات بند تھی, ہم نے اس کو کھول دیا. اس آیت کی 2 تفسیریں کی گئی ہیں. ایک یہ کہ بند تھی, بارش نہیں تھی, تو ہم نے بارشیں برسانا شروع کر دی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بارشوں کا برسنا ہمیشہ سے نہیں. زمین پہ ایک دور ایسا آیا ہے کہ بارشیں نہیں ہوتی تھیں. جب زمین سورج سے ٹوٹ کے الگ ہوئی ہے تو اس وقت پانی نہیں تھا, پھر یہ بارشوں کا نظام وجود میں آیا. اور دوسرا اس کی تائید اس سے ہوتی ہے وجعلنا من الماء کل شیء حی. آگے قرآن کہہ رہے ہیں ہم نے پانی سے ہر چیز کو بنایا. تو اس سے پچھلی آیت کا یہ مفہوم